اسلام کی جو لذت، اسلام کا جو مٹھاس اللہ کریم جب کسی دل کو دل کے اندر پہنچا دے، اس کو لذت جب حاصل ہو جائے تو وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تو تیار ہو جاتا ہے، لیکن کبھی اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور پھر مظالم ڈھائے گئے، ظلم و ستم ہوا، لیکن کسی مقام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں ہوئے۔ ہر مقام کے اوپر اول دستے میں، اول صف میں اپنے آپ کو پیش رکھا۔ اسلام میں چاہے مال کی ضرورت پڑی، چاہے جان کی ضرورت پڑی، تو آج تک اور رہتی دنیا تک تاریخ گواہ رہے گی کہ عثمان غنی وہ عثمان ہے جس نے اپنی جان بھی نچھاور کر دی اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں ایسا لٹایا کہ اس کی نظیر کہیں مل سکتی نہیں۔ تو آج انشاءاللہ حضرت عثمان غنی کے وہ خصوصیات ہم بیان کریں گے، سنائیں گے جو اللہ کریم نے حضرت عثمان کو دگنے عطا فرمائے۔ کوئی صفت ہوتی ہے، کوئی خصوصیت ہوتی ہے، آدمی کو ایک دفعہ حاصل ہوتی ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو اوصاف جمالیہ، ایسے اوصاف حسنہ ایک دفعہ نہیں، اللہ کریم نے دو دفعہ عطا فرمائے، اور پھر وہ بھی ایک دو صفت نہیں، 4 اوصاف ایسے ہیں، 4 اوصاف اور 4 خصلتوں کے اندر اللہ کریم نے حضرت عثمان کو دو دفعہ وہ چیزیں عطا فرمائی۔ چنانچہ ہجرت کا معاملہ دیکھیے، جب اہل اسلام کو مکہ کی سرزمین کے اوپر تنگ کیا گیا، مکہ کی زمین ان کے اوپر تنگ کی گئی، باوجود وسعت کے، باوجود خوشحالی کے، لیکن اہل اسلام کا جینا مکہ کی سرزمین کے اوپر دوبھر کر دیا گیا، مشکل کر دیا گیا۔ تو اس وقت اللہ کریم نے سورۃ کہف نازل فرمائی، اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا، جس کے اندر اللہ کریم نے حضرات صحابہ کرام کو، علیہ السلام کو ایک اشارہ دیا کہ میرے نبی کے یارو، میرے نبی کے صحابہ، دیکھو جس طرح اصحاب کہف اسلام لانے کے بعد جب قوم والوں نے، بستی اور وطن والوں نے ان کے اوپر زمین تنگ کر دی تھی تو انہوں نے وطن بھی چھوڑ دیا اور کنبہ قبیلہ بھی چھوڑ دیا، ہجرت کر کے چلے گئے دوسرے مقام پر، میں رب سے مانگ کر ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، مجھ سے مانگتے ہوئے وہ اپنے وطن کو چھوڑ چکے تھے، قبیلے کو چھوڑ گئے۔ اسی طرح اگر مکہ والے تمہیں مکہ میں نہیں رہنے دیتے، اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دیتے، تو کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تم بھی مکہ کو چھوڑو، ہجرت کرو نا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام کو اجازت عطا فرمائی ہجرت کی، اس میں ہجرت کا اشارہ تھا۔ اور دوسرا اس سورت کے اندر، سورت کہف کے اندر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ اس واقعے کے اندر بھی ایک نفیس سا اللہ نے اشارہ دیا کہ دیکھو ہمیشہ حالات ظاہر کے مطابق نہیں ہوتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو واقعات دکھائے، رونما ہوئے، بظاہر وہ کتنے خلاف شرع معلوم ہو رہے تھے، کتنے مخالف اور نقصان دہ معلوم ہو رہے تھے، لیکن نتائج ان کے
درست تھے، تو آج بھی اگر اہل اسلام کے اوپر حالات موافق نہیں، نتیجہ انہی حالات پر نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھار نتیجہ زہر کے خلاف بھی آتا ہے، میں اللہ علیہ السلام کو ایسے ترقیاں عطا فرماؤں گا، ایسے حالات لاؤں گا جن کے اندر علیہ السلام غالب ہو کر اس مکہ کی دھرتی کے اوپر، مکہ کی سرزمین کے مالک بنیں گے بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ۔ تو یہ دو اشارے ہوئے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی اور باقی صحابہ کو ہجرت کی اجازت فرما دی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حبشہ کا بادشاہ اگرچہ عیسائی تھا لیکن امانت اور دیانت اور عدالت کے اندر بڑا پختہ تھا، اس لیے آپ نے ان کو اجازت دی۔ شام